تو حدیث مبارکہ ہے، قرآن کی بدولت گھروں میں برکتیں اترتی ہیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، بے شک قرآن پڑھنے کی وجہ سے گھر اپنے رہنے والوں کے لیے کشادہ ہو جاتا ہے، یعنی دلوں میں وسعت آ جاتی ہے، ایک دوسرے کو برداشت کرنے کی توفیق ہو جاتی ہے۔ اس میں فرشتے حاضر ہوتے ہیں، شیاطین اس گھر کو چھوڑ دیتے ہیں اور گھر کی خیر و برکت بڑھ جاتی ہے۔ اور قرآن نہ پڑھنے کی وجہ سے گھر اپنے رہنے والوں کے لیے تنگ ہو جاتا ہے، فرشتے اس کو چھوڑ دیتے ہیں، شیاطین اس میں بسیرا کرتے ہیں۔ نواز بن سمان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن کے ذریعے جھگڑا نہ کرو، نہ اللہ کی کتاب سے بعض کو بعض کے ذریعے جھٹلاؤ۔ مومن قرآن کے ساتھ جھگڑا کرے گا تو مغلوب ہو جائے گا، اور منافق قرآن کے ساتھ جھگڑا کرے گا تو غالب آ جائے گا۔ تو انشاءاللہ ہم شروع کرتے ہیں سورۃ النحل آیت نمبر 16 سے۔ ہم نے آیت 15 پہ لاسٹ ٹائم جو ہے اختتام کیا تھا، تو 16 سے شروع کرتے ہیں انشاءاللہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ الحمد للہ خلق الانسان فی احسن تقویم واکرمہ اعظم تکریم وہدی من شاء بفضلہ الی دینہ القویم۔ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ العلی العظیم۔ تمام قسم کی حمد اللہ کے لیے ہے جس نے انسان کو بہترین ساخت پر پیدا کیا اور اس کی تکریم کی، بہت زیادہ تکریم۔ ہمیں تو احسن التقویم بنایا اللہ نے، اور ان میں سے جن کو چاہا اپنے فضل و کرم سے اپنے سیدھے اور صحیح دین کی طرف ہدایت دی۔ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، وہ نہایت بلند اور بہت بڑا ہے۔ اللہ اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں اسی طرح دکھا دیجیے اس قرآن کے ذریعے۔ الہی قرآن اتارا ہی ہم نے نازل ہی اس لیے کیا۔ تو سورۃ النحل اور ہمارا ربما یودو پارہ نمبر 14 ہے، جز نمبر 14 ہے ہمارا، سورۃ النحل ہم پڑھ رہے ہیں۔ تو انشاءاللہ ہم شروع کرتے ہیں۔ پچھلی آیات میں 11 سے لے کے 15 تک اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمتوں کا بیان کیا تھا۔ اس میں نعمتوں کا ذکر ہے، اس لیے اس کو سورۃ النعم بھی کہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کھیتی کے بارے میں، زیتون، کھجور، انگور کے اللہ تعالیٰ نے کہ کتنی اللہ تعالیٰ نے، ہم نے 11 سے آیت نمبر 15 تک پڑھا تھا، اللہ کی نعمتوں کا ذکر اللہ نے گنوایا تھا کہ کھیتیاں، کھجور، انگور، طرح طرح کے پھل، سورج، چاند جو ہمارے لیے مسخر کیے گئے ہیں۔ دنیا میں یوں ہی ہمیں نہیں بھیج دیا ہمارے لیے کہ اللہ تعالیٰ نے کتنی ساری چیزیں ہمارے لیے، ہمارے فائدے کی، ہمارے استعمال کی، مسخر کی ہے، اور ان کے فروٹ کے، پھلوں کے، سبزیوں کے رنگ بھی مختلف ہیں، ان کی صفات بھی مختلف ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جانوروں کے متعلق بھی اللہ تعالیٰ نے فائدے بتائے تھے کہ ان میں کتنے فائدے ہیں، ان کی دانت سے، ان کی کھال سے، ان سے ہم کتنی چیزیں بناتے ہیں، پھر ان کو کھاتے بھی ہیں، ان کے دودھ سے ڈیری پروڈکٹ بنتے ہیں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ فرمایا کہ زمین میں پہاڑ میخوں کی طرح گاڑ دیے کہ زمین تمہیں لے کے نہ ڈھلک جائے، یعنی بے شمار نعمتیں کہ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتِي لَا تُحْصُوهَا، اگر تم میری نعمتوں کو گننا چاہو تو اس کا احاطہ نہیں کر سکتے، گن نہیں سکتے۔ تو آیت نمبر 11 میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو ہے ابھارا ہے، فرمایا لآیات لقوم یتفکرون۔ تو ان ساری نعمتوں کی وجہ سے کہ لآیات لقوم یتفکرون کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں غور و فکر کی دعوت دی ہے کہ آیات کونی میں غور و فکر کرو، اللہ کی قدرت کو پہچانو۔ آیت 12 میں ہم دیکھتے ہیں اللہ آیات لقوم یعقلون کہ اللہ تعالیٰ نے عقل ابھارنے پر، عقل استعمال کرنے پر ابھارا ہے ہمیں۔ پھر آیت نمبر 13 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لآیات لقوم یذکرون کہ نصیحت قبول کرنے کی بات کی، کہ پھر نصیحت قبول کرو اللہ اس قرآن سے، نصیحت کی بات کی ہے۔ پھر آیت نمبر 14 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ کہ اس کا شکر ادا کرو۔ اتنا فضل ہے، اللہ تعالیٰ نے اتنی رحمتیں برکتیں نازل کی ہیں، اتنی نعمتیں عطا کی ہیں، بن مانگے، بہت کم مانگتے ہیں ہم، بن مانگے سب کچھ ساری دنیا کو ہمارے لیے مسخر کر دیا ہے، بڑے بڑے سورج، چاند، سب کو، اجرام فلکی کو بھی مسخر کر دیا ہے۔ تو شکر ادا کرو، لئن شکرتم لازیدنکم، ولا اگر شکر کرو گے
تو میں تمہیں زیادہ دوں گا، مزید دوں گا، وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اگر ناشکری کی تو میرا عذاب بھی شدید ہے۔ تو اللہ تعالیٰ آیت نمبر 14 میں شکر گزاری پر ابھار رہے ہیں کہ اس کا شکر کرو، تو شکر کرنے سے نعمتیں بڑھیں گی۔ پھر آیت نمبر 15 میں ہم نے دیکھا لعلکم تہتدون، اور تم اس سے ہدایت پاؤ اور اپنی منزل مقصود تک پہنچو۔ دنیا میں بھی جو نہریں اور سارے راستے، ان سے بھی منزل مقصود کو ہم سفر کرتے ہیں تو پہنچنا ہوتا ہے، لیکن اصل جو مسلمان ہوتا ہے وہ فوکس کرتا ہے کہ مجھے وہاں کی منزل مقصود بھی حاصل کرنی ہے، یعنی جنت کا حصول، اللہ کی رضا اور جنت کا حصول۔ ایسے کام کرنے، اس سے ہدایت لے کے لعلکم تہتدون، کہ میں اپنی منزل مقصود، میرا جو ہے اصل ٹھکانہ جو ہے جنت الفردوس الاعلیٰ مجھے مل جائے۔ تو یہ پانچ، یہ 11 12 13 14 15 میں یہ ہم نے اس کو دیکھا کہ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، تو انشاءاللہ ہم عمل کرنے والے ہوں، اللہ کرے انشاءاللہ۔ آیت نمبر 16 سے ہمارا سبق شروع کرتے ہیں۔ لفظی ترجمہ: و اور علاماتن، علامات رکھ دیں، علاماتن علامتن کی جمع، و بن نجمی، و اور بھی ساتھ النجم ستاروں کے، ہم وہ یہتدون وہ راہ پاتے ہیں۔ رننگ ٹرانسلیشن: اس نے زمین میں راستے بتانے والی علامتیں رکھ دی اور تاروں سے بھی لوگ ہدایت پاتے ہیں۔ تو آیت کی طرف آتے ہیں، وعلاماتن، اور کیا نشانیاں، بہت سی علامات، علامت کی جمع علاماتن، اللہ نے بہت سی نشانیاں رکھ دی ہیں ہمارے لیے۔ تو کیا نشانیاں ہوتی ہیں؟ جیسے ہم زمین میں چلتے ہیں، بس علاماتن کہہ کے چھوڑ دیا، تو بہت ساری نشانیاں کہ پہاڑ ہوتے ہیں، ٹیلے ہوتے ہیں، درخت ہوتے ہیں۔ اچھا، ہمارے مین میڈ تو بہت ساری ہوتے ہیں نا نشانات، ہم ہائی ویز پہ، راؤنڈ اباؤٹس پہ بناتے ہیں، تو پھر ہمیں کسی کے کہیں جانا ہوتا ہے، آفس، دفتر، گھر، گھومنے کی جگہ، تو یہ ہے کہ میپس ہوتے ہیں اور راستے ہوتے ہیں کہ ادھر سے مڑ جانا، ادھر سے مڑ جانا، یہ درخت آئے گا، یہ مانیومنٹ آئے گا بڑا سا جس پہ کتنے لاکھوں خرچ ہوتے ہیں۔ اور قیامت کے دن تو زمین بالکل سپاٹ سفید ہوگی، میدے کی روٹی کی طرح، کوئی نشانات نہیں ہوں گے۔ لیکن آج دنیا میں کتنے نشانات ہیں نا، لیکن کچھ قدرتی نشانات بھی ہیں، پہاڑ، ٹیلے، دریا، سمندر، کتنی جگہیں ایسی ہیں جو تباہ و برباد ہو جاتی جنگوں سے یا کسی ساری آسمانی آفات سے، زمینی آفات سے۔ بعض جگہ درخت رہ جاتے ہیں، تو آپ نے بھی سنا ہوگا کہ فلاں درخت کی وجہ سے ہم پہچان گئے کہ یہ درختوں کی وجہ سے، اللہ کے جو قدرتی نشان ہے اس کی وجہ سے لوگ بنجر جو علاقے ہوتے ہیں اس کو بھی پہچان لیتے کہ یہاں ادھر یہ تھا، ادھر وہ تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ، اور ستاروں سے بھی لوگ راستہ معلوم کرتے ہیں۔ تو یہاں پہ اس آیت میں نعمت خلق نجوم کی نعمت کا اللہ نے بیان کیا ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ ستاروں سے اوقات بھی معلوم کرتے ہیں، راستے بھی معلوم کرتے ہیں، ستاروں سے لوگ راہ حاصل کرتے ہیں۔ اور پھر بہت سارے نام بھی رکھے ہیں ستاروں کے، جیسے کہ نارتھ سٹار آپ نے سنا ہوگا، قطبی ستارہ، سریا ستارہ، دمدار ستارہ، اور ستاروں کی جھرمٹ وغیرہ۔ تو یہ سارا اللہ نے ہمارے لیے مسخر کی ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ پھر سورۃ الانعام میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، آیت نمبر 97 میں، وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ النُّجُومَ لِتَهْتَدُوا بِهَا فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ قَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ، اور وہ ایسا ہے جس نے تمہارے لیے ستاروں کو پیدا کیا تاکہ تم ان کے ذریعے سے اندھیروں میں، خشکی میں اور دریا میں راستہ معلوم کر سکو۔ اور بے شک ہم نے دلائل خوب کھول کھول کر بیان کر دیے ان لوگوں کے لیے جو خبر رکھتے ہیں۔ ستاروں کا یہاں ایک فائدہ مقصد بھی بیان کیا گیا۔ آپ کو تو معلوم ہے ستاروں کے 3 فائدے ہیں، تو ایک تو اس سے راستہ معلوم کیا جاتا ہے، پھر یہ ہے کہ وہ شہاب ثاقب شیطانوں کو مارے جاتے ہیں، اور آسمانوں کی زینت بھی ہے، شیطانوں کی مذمت بھی ہوتی، رجوماً للشیاطین، یعنی شیطان آسمان پر جانے کی کوشش کرتے تو یہ ان پر شعلہ بن کر گرتے ہیں۔ سورۃ اللقمان انعام میں ہم نے یہ پڑھا۔ اس کے بعد سورۃ اللقمان میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ، جی پھر اللہ تعالیٰ جی یہ سورۃ کیا تھی، انعام تھی، سوری لقمان نہیں تھی، سورۃ الانعام میں یہ اللہ تعالیٰ نے ستاروں کے فائدے بتائے۔ اب ہم دیکھتے ہیں سورۃ النحل آیت 17۔ بالکل پریشان نہ ہو جائے گا، ٹیکنالوجی فیل ہو جاتی ہے کبھی کبھی، اسی لیے اللہ کی یاد آتی ہے اب، لیکن سننے سے بھی ظاہر ہے آپ لوگ تو قرآن کے اسٹوڈنٹ ہیں، آپ کو تو ورڈ ٹو ورڈ سمجھ آتا ہے۔ تو دیکھیں آ گیا اسکرین، آیت نمبر 17، سورۃ النحل آیت 17۔ فمن
کیا، فن فمن کیا، بھلا، من وہ جو، افمن کیا بھلا وہ جو، یخلقو پیدا کرتا ہے، کمن مانند اس کے ہے جو، لا یخلقو نہیں پیدا کرتا، افلا کیا، بھلا لا نہیں، افلا کیا بھلا نہیں، تذکرون تم ذکرون نصیحت پکڑتے، تذکرون تم نصیحت پکڑتے، رننگ ٹرانسلیشن۔ پھر کیا وہ جو پیدا کرتا ہے وہ جو کچھ پیدا نہیں کرتے، دونوں یکساں ہیں، کیا تم ہوش میں نہیں آتے؟ اب روانی آیت کی طرف آتے ہیں، افمن یخلقو کمن لا یخلقو، تو کیا وہ جو پیدا کرتا ہے اس جیسا ہے جو پیدا نہیں کر سکتا؟ یعنی اللہ تعالیٰ نے تو تمام چیزیں پیدا کی ہے، اور تم جو ہے اللہ تعالیٰ کی تخلیق کی مخلوق کی عبادت کرتے ہو، اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہو۔ تو فمن یخلق، خلق کا معنی عدم سے وجود میں لانا، نئے سرے سے پیدا کرنا۔ ہم تو نقلیں اتارتے ہیں نا، جیسے ویل بھی بنایا تو ہم نے گول پھل دیکھے تو ویل بنا لیا، اللہ کی کائنات میں نشانیاں دیکھ کے ہم نے اس کو بنایا، لیکن اللہ تعالیٰ نے تو ایسا خالق ہے، اس کی تو خلق ایسی ہے، فمن یخلق، کیا وہ جو پیدا کرتا ہے وہ تو ایسا پیدا کرنے والا ہے کہ کوئی چیز تھی ہی نہیں، کچھ تھا ہی نہیں، تو عدم سے وجود میں لایا اس چیزوں کو، اس نے چیزوں کو نئے سرے سے پیدا کیا ہے، انسانوں کی طرح نہیں کہ کوئی نقالی کی ہو۔ تو کیا وہ جو پیدا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس جیسا کوئی ہے جو پیدا کرتا ہو؟ کوئی اور پیدا نہیں کرتا، بس اللہ ہی پیدا کرتا ہے۔ فمن یخلق کمن لا یخلق افلا تذکرون، تو کیا تم بالکل نہیں سوچتے؟ پھر بھی تم نہیں سوچو گے؟ تو پیچھے ساری ہم نے اللہ کی تخلیق پڑھی، یہ سب اللہ کی تخلیق تھی۔ اب اللہ تعالیٰ اس آیت میں فرمایا تھا ان تمام نعمتوں سے توحید کی اہمیت کو اجاگر فرمایا کہ اللہ تو ان چیزوں کا خالق ہے۔ جتنی نعمتیں ہم پڑھتے آئے نا، 11 سے لے کے 15 تک، اور آیت میں اور باقی اور بھی، تو لیکن اس کو چھوڑ کر جن کی تم عبادت کرتے انہوں نے بھی کچھ پیدا کیا ہے؟ نہیں، بلکہ وہ تو خود اللہ کی مخلوق ہے۔ پھر بلا خالق اور مخلوق کس طرح برابر ہو سکتے ہیں، جبکہ تم انہیں معبود بنا کر اللہ کا برابر ٹھہرا رکھا ہے، تم ان کو معبود بنانے کے اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہو۔ کیا فلا تذکرون، کیا تم ذرا نہیں سوچتے؟ اللہ نے عقل دی ہے تو سوچنا چاہیے۔ یعنی اگر تم یہ مانتے ہو، جیسے کہ فی الواقع کفار مکہ بھی مانتے تھے، اور دنیا کے مشرکین بھی، دوسرے مشرکین بھی مانتے ہیں کہ خالق اللہ ہی ہے، اور اس کائنات کے اندر تمہارے ٹھہرائے ہوئے شریکوں میں سے کسی کا کچھ بھی پیدا کیا ہوا نہیں ہے، صرف اللہ نے سب پیدا کیا ہے، تو پھر کیسے ہو سکتا ہے کہ خالق کے لیے خلق کیے ہوئے نظام میں غیر خالق ہستیوں کی حیثیت خود خالق کے برابر یا کسی طرح بھی اس کے مانند ہو؟ مخلوق تو اللہ کے برابر ہو ہی نہیں سکتی، کیوں کر ممکن ہے کہ اپنے خلق کی ہوئی کائنات میں جو اختیارات خالق کے ہیں وہ ہی ان غیر خالقوں کے بھی ہو، وہ اختیارات غیر خالقوں کے ہو ہی نہیں سکتے، اور اپنی مخلوق پر جو جو حقوق خالق کو حاصل ہے وہی حقوق غیر خالقوں کو بھی حاصل ہو، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ کیسے باور کیا جا سکتا ہے کہ خالق اور غیر خالق کی صفات ایک جیسی ہوں؟ یہ ہو ہی نہیں سکتا، وہ تو سب مخلوق ہے جس کی تم پوجا کر رہے ہو۔ پھر جو ہے لقمان 11 میں فرمایا، ھذا خلق اللہ فارونی ماذا خلق الذین من دونہ، یہ ہے اللہ کی مخلوق، اب تم مجھے اس کے سوا دوسری کسی کوئی مخلوق تو دکھاؤ، کوئی اور مخلوق ایسا کر سکتی ہے؟ نہیں، بل الظالمون فی ضلال مبین، بلکہ یہ ظالم کھلی گمراہی میں ہے، اللہ کو چھوڑ کے دوسروں کی عبادت کرتے ہیں، یعنی جن کی تم عبادت کرتے ہو اور انہیں مدد کے لیے پکارتے ہو، انہوں نے آسمان و زمین میں کون سی چیزیں پیدا کی ہیں؟ کوئی ایک چیز تو بتلاؤ، ارونی ماذا خلق الذین من دونی، مجھے بتاؤ کہ انہوں نے کیا پیدا کیا۔ مطلب یہ ہے کہ جب ہر چیز کا خالق صرف اور صرف اللہ ہے تو عبادت کا مستحق بھی صرف وہی ہے، وہی معبود ہے، اسی کے اس کے سوا کائنات میں کوئی ہستی اس لائق نہیں کہ اس کی عبادت کی جائے یا اسے مدد کے لیے پکارا جائے۔ خالق اور غیر خالق برابر نہیں ہو سکتے، یعنی خالق ہر چیز کو پیدا کرتا ہے اور غیر خالق جو مخلوق ہے کچھ بھی پیدا نہیں کر سکتا۔ ہمیں ان سب چیزوں پر غور و فکر کر کے نصیحت حاصل کرنی ہے، اس سے نصیحت لینی ہے۔ پھر آیت نمبر 18 کی طرف آتے ہیں انشاءاللہ، ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن۔ اور ان اگر تعدو، تم عدو گننا چاہو، عدد سے، این دال دال عدد گنتی کرنا، تعدو تم گننا چاہو، نعمتن
نعمتوں کو اللہ کی لا تحصوہا، لا نہیں تو تم، احصوہا شمار کر سکتے، احصو شمار کر سکتے ہاں انہیں، لا تحصوہا نہیں تم شمار کر سکتے انہیں، انا بے شک اللہ لغفور، البتہ غفور بہت بخشنے والا ہے، رحیم نہایت رحم کرنے والا ہے۔ رننگ ٹرانسلیشن آیت 18۔ اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو تو گن نہیں سکتے، حقیقت یہ ہے کہ وہ بڑا ہی درگزر کرنے والا اور رحیم ہے۔ آیت کی طرف آتے ہیں تو اتنی ساری نعمتوں کا ذکر اللہ نے کیا، ہمیں بتایا۔ آیت کی طرف آتے ہیں وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اور اگر تم اللہ کی نعمتوں کا شمار کرنا چاہو تو تم اسے نہیں کر سکتے۔ تعدو عدد سے اندادہ گنتی کرنا، جیسے کہ ہم گنتی کرتے ہیں نا پیسوں کی، چیزوں کی، تو اور تو یہاں دو ہے، تعدو عدد اور تحصوہا، تو احصاء ہوتا ہے بالکل ایکوریٹ اس کی گنتی کرنا ایکوریٹ۔ تو اگر تم اللہ کی نعمتوں کا شمار کرنا چاہو تو تم اسے نہیں کر سکتے۔ ان اللہ لغفور الرحیم، بالکل واقعی اگر ہم گننا چاہیں تو ہم اس کو اپنے احاطے میں لا ہی نہیں سکتے کہ کتنی نعمتیں، بے شمار نعمتیں، گننا چاہے تو گنتی کر کر کے تھک جائیں اور پوری نہ ہو، اتنی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں بے شمار ہیں، ان گنت، کاؤنٹ لیس، اور پھر اس کے شکر ادا نہیں کرتے ہیں، اللہ کا نعمتوں کا شکر نہیں ادا کرتے، پھر بھی اس کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں۔ کوئی کہتا ہے کوئی فلاں ہمارا داتا ہے، غوث ہے، اعظم ہے، کوئی کہتا ہے ہمیں فلاں ہماری مدد کرے گا، کوئی مردوں کے پاس قبروں پہ چلے جاتے ہیں، کوئی سورج کو پوجتا ہے، کوئی چاند کو، کسی نے بت بنائے ہوئے ہیں، اس کی ناشکری کر رہے ہیں۔ اس کے باوجود بھی وہ ان اللہ غفور الرحیم، بڑا بخشنے والا اور مہربان ہے، وہ بخش بھی دیتا ہے توبہ استغفار کرنے کے بعد اور پلٹ آنے کے بعد، اور وہ رحیم بھی ہے، رحم کرنے والے، رحمان الرحیم، رحم کرنے والا ہے، پھر بھی لوگوں کو نعمتیں دے رہا ہے۔ وہ پکڑنے پہ آئے تو دنیا میں کچھ بھی نہ باقی رہے، چھوٹی چھوٹی گناہوں پہ یا بڑے بڑے گناہوں پہ تو کچھ بھی نہ باقی رہے، مگر وہ بخشنے والا اور مہربان ہے، دیے جاتا ہے اپنی مخلوق کو، کیونکہ اس نے پیدا کیا ہے تو وہ اپنی مخلوق کو تمام نعمتیں، کھانا پینا، روزی روزگار سب دے رہا ہے۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، تو اب اللہ تعالیٰ نے پوری داستان بتا دی کہ وہ اس قدر آیا ہے کہ اس کی طرف محض یہ لطیف اشارہ ہی کافی کہ اللہ کی بے پایا احسانات کا ذکر کرنے کے ماں بعد اس کے اس کے غفور و رحیم ہونے کا ذکر کر دیا اللہ نے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جس انسان کا بال بال اللہ کے احسانات میں بندھا ہوا ہے، وہ اپنے محسن کی نعمتوں کا جواب کیسی کیسی نمک حرامیوں، بے وفائیوں، غداریوں اور سرکشیوں سے دے رہا ہے۔ ارے ہماری تو نماز بھی صحیح نہیں ہے، اس کے سامنے بھی اس طرح نہیں کرتے ہیں، یوم یقوم الناس لرب العالمین۔ اگر ایسے ہی کھڑے ہو جائیں نا کہ یہ وہ دن ہوگا ایک دن جب میں رب العالمین کے سامنے حشر کے روز کھڑی ہوں گی، یوم یقوم الناس لرب العالمین، تو نمازیں اتنی اچھی ہو جائیں، کہاں وہ دماغ تو ذہن تو بھٹکے گا، لیکن شیطان ہمیں ورگلائے گا، لیکن پکڑ پکڑ کے اپنے آپ کو لانا ہوتا ہے، نماز میں خشوع لانا ہوتا ہے۔ تو ہماری تو نمازیں بھی صحیح نہیں، تو انسان جو ہے کتنی نمک حرامیاں، بے وفائیاں، غداریوں اور سرکشیوں سے محسن کی نعمتوں کا جواب دے رہا ہے، اور پھر اس کا محسن اللہ تعالیٰ کیسا رحیم اور حلیم ہے کہ ان ساری حرکتوں کے باوجود وہ سالہ سال ایک نمک حرام شخص کو، سدا برس ایک باغی قوم کو اپنی نعمتوں سے نوازتا چلا جاتا ہے۔ یہاں وہ بھی دیکھنے میں آتے ہیں جو اعلانیہ خالق کی ہستی کے منکر ہیں، ایتھیسٹ ہیں، کہتے کوئی اللہ ہے ہی نہیں، اور پھر بھی نعمتوں سے مالا مال ہوئے جا رہے ہیں، وہ بھی پائے جاتے ہیں جو خالق کی ذات، صفات، اختیارات، حقوق سب میں غیر خالق ہستیوں کا اس کا شریک ٹھہرا رہے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ جو کہ جس نے نعمتیں دی ہوئی ہیں، جو ہمارا منعم ہے، تو منعم کی نعمتوں کا شکریہ غیر منعموں کو ادا کر رہے ہیں، پھر بھی نعمت دینے والا اللہ جو ہے نعمت دینے سے اپنا ہاتھ نہیں روکتا۔ وہ بھی ہیں جو خالق کو خالق اور منعم ماننے کے باوجود اس کے مقابلے میں سرکشی اور نافرمانی کو اپنا شیوا اور اس کی اطاعت سے آزادی کو اپنا مسلک بنائے رکھتے ہیں، پھر بھی مدت العمر اس کے بے حد و حساب احسانات کا سلسلہ ان پر جاری رہتا ہے۔ جب تک ان کی عمر ہوتی، مدت ہوتی عمر کی، جب تک زندہ ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ بے حد و حساب احسانات کا سلسلہ جاری رکھے ہوئے ہیں۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں انگنت نعمتیں عطا کی ہیں، ہمیں ان نعمتوں کا شکر ادا کرنا ہے،
اس کی ذات میں سے کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا ہے۔ تو نبی کریم حدیث مبارکہ ہے جامع ترمذی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کھانا کھا کر اللہ کا شکر ادا کرنے والا اجر اور ثواب میں صبر کرنے والے روزہ دار کے برابر ہے۔ تو کھانا کھا کے اللہ کا شکر ضرور ادا کیا کریں۔ 3 ٹائم ہم کھاتے ہیں، بیچ میں بھی چرتے چکتے رہتے ہیں، الحمدللہ اتنا کچھ ہوتا ہے منچنگ کے لیے ہمارے گھر میں، تو کرتے رہتے ہیں، بیچ میں چائے گاوا کافی، اب تو سردیاں ہیں تو گرم مشروبات بھی بہت لے رہے ہیں۔ تو جب بھی کھانا کھائیں پانی پئیں، جب کوئی بھی لیں تو کیا کریں، اللہ کا شکر ادا کریں، تو اجر و ثواب کیا ہو جائے، صبر کرنے والے روزہ دار کے برابر۔ سو کھانا ہم کھائیں، لذتیں ہم لیں، طرح طرح کے ذائقے ہم میٹھے کھارے نمکین، اور پھر صرف شکر ادا کر لیں، تو روزے دار روزے میں جو صبر کرتا ہے روزدار، اس کے صبر کے برابر، روزدار کے برابر، صبر کرنے والے روزے دار کے برابر ثواب ہے۔ سبحان اللہ۔ تو ہم کھانے کی دعا پڑھ لیتے ہیں۔ الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین۔ تمام تعریف اللہ تعالیٰ کے لیے جس نے ہمیں کھلایا پلایا مسلمان بنایا۔ اس کو آپ فریج پہ لگا دیں تو بچے بڑے ہم سب، ہمیں بھی یاد رہے گا، شوہر کو، بچوں کو، نواسے نواسی پوتے پوتی، جس کا بھی آنا جانا ہمارے گھر میں کوئی ایسی جگہ انٹرنس پہ کہ اور پھر یاد دلا دیا کریں، کچھ بھی کھلائیں پلائیں تو فوراً خود ہی پڑھنے لگیں، تو جو ہمارے آس پاس لوگ ہوتے ہیں وہ بھی پڑھنے لگیں گے، اور یہ حدیث بھی بتائیں کہ کھانا کھا کر اللہ کا شکر ادا کرنے والا اجر و ثواب میں صبر کرنے والے روزے دار کے برابر ہے۔ ٹھیک ہے۔ پھر ایک اور حدیث مبارکہ ہے، انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یقیناً اللہ تعالیٰ اس بندے سے خوش ہوتا ہے جو ایک لقمہ کھاتا ہے اور اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، یا ایک گھٹ پانی پیتا ہے اور اللہ کا شکر ادا کرتا ہے۔ تو ہمیں شکر ادا کرنا ہے۔ شکر الحمدللہ، یہ دعا سکھائی ہے گئی ہمیں، مسنون دعا تھی، یہ پڑھنا ہے۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جسے اللہ تعالیٰ کھانا نصیب کرے وہ کہے اللہم بارک لنا فیہ واطعمنا خیرا منہ، اے اللہ، اے میرے اللہ، اس میں ہمارے لیے برکت کر دے اور ہمیں اس سے بہتر کھلا۔ ہم تو یہ کہنے کی بجائے یہ کھا رہا ہے، یہ پھیکا ہے، یہ نمکین ہے، دعوت میں گئے تو اتنا بڑا بوفے تھا، میں نے تو تھوڑا سا کھایا، کیا ضرورت تھی، یا بہت کھانا کم تھا، یا بریانی میں نمک نہیں تھا، یا میٹھا بہت تیز تھا۔ کچھ نہیں کہنا چاہیے، بس دعا کرنی چاہیے۔ اور جسے اللہ تعالیٰ دودھ پینا نصیب کرے وہ یہ دعا پڑھے اللہم بارک لنا فیہ وزدنا منہ، اے اللہ ہمارے لیے اس میں برکت کر دے، اس میں اضافہ فرما۔ دودھ ہی ہے جو کھانے اور پینے دونوں کی جگہ پر کفایت کرتا ہے، یعنی دودھ تو ایک بہترین غذا ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم روایت میں حدیثوں میں ہم دیکھتے ہیں کہ جو ہے کھانے پینے کو کچھ نہیں ہوتا تھا، دودھ اور پہ گزارا ہوتا تھا، اور زمزم کے پانی پہ، پانی اور دودھ پہ گزارا ہوتا تھا۔ تو دودھ ہی ہے جو کھانے اور پینے دونوں کی جگہ کفایت کرتا ہے۔ کھانا نہ کھائیں تو کافی دن ہم زندہ رہ سکتے ہیں، لیکن پانی نہ پئیں تو نہیں زندہ رہ سکتے، اور دودھ تو مکمل غذا ہے، تو دودھ بھی پیے ضرور، اس کا بھی استعمال رکھیں، کیلشیم جو ہے دودھ میں ہوتا ہے۔ تو پھر دعا پڑھ لیتے دودھ پینے کے بعد کی دعا، اللہم بارک لنا فیہ وزدنا منہ، اللہ ہمارے لیے اس میں برکت عطا فرما اور ہمیں اس سے بھی زیادہ دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نہیں جانتا کہ کھانے اور پینے دونوں کی کفایت دودھ کے علاوہ کوئی اور چیز کر سکتی ہے۔ ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مرفوعاً مروی ہے کہ قیامت کے دن بندے کے اس کا سب سے پہلے یہ حساب ہوگا کہ اس سے کہا جائے گا کہ کیا میں نے تمہیں تندرستی عطا نہیں کی تھی اور تمہیں ٹھنڈے پانی سے سیراب نہیں کیا تھا۔ لتسألن یومئذ عن النعیم، ہے نا، کہ اس دن تمہیں نعمتوں کے بارے میں پوچھا جائے گا، تو اللہ تعالیٰ پوچھے گا، حساب ہوگا کہ کیا میں نے تمہیں تندرستی عطا نہیں کی تھی اور تمہیں ٹھنڈے پانی سے سیراب نہیں کیا تھا، پھر بھی تم نے مجھے نہیں مانا، میری اچھی عبادتیں نہیں کی، حقوق اللہ نہیں کیے، حقوق العباد ادا نہیں کیے، صحت بھی تھی، تندرستی بھی تھی، نعمتیں بھی تھی، ٹھنڈے پانی بھی تھا، سب کچھ تھا۔ یومئذ لتسألن یومئذ عن النعیم، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی نے بلایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے ساتھ وہاں کھانا تناول فرمایا، اس کے بعد آپ نے یہ آیت پڑھی لتسألن یومئذ عن النعیم، اس دن اللہ تعالیٰ ان نعیم، ان نعمتوں کے بارے میں ضرور لتسألن تم سے سوال کریں، البتہ البتہ ضرور سوال کریں، تو نعمتوں کے بارے میں سوال ہوگا تو ناشکری نہیں کرنا چاہیے۔
پھر ہم دیکھتے ہیں ان آیات پہ پونڈر کرتے ہیں، ذرا تدبر کرتے ہیں، آیت نمبر 18 پہ غور و فکر کرتے ہیں. وَإِن تَعَدُّوا آیات پونڈر وَإِن تَعَدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ اللَّهَ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ. اگر تم خدا کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو گن نہ سکو گے، بے شک خدا بخشنے والا مہربان ہے. اگر اس کی نعمتوں کو گننا چاہیں تو ہم بالکل گن نہ سکیں گے، اس کا احاطہ کر ہی نہیں سکیں گے، انگنت ہے. اور پھر بھی جو ہے جو شکر نہیں کرتے، اللہ کو مان کے نہیں چلتے، پھر بھی وہ ان کو دیے جاتا ہے، اس کو پکڑتا نہیں ہے اس دنیا میں. اور حساب تو ہوگا اللہ کے یہاں ہی. اللہ تعالیٰ پھر بھی نعمتوں کو روکتے نہیں، ان کو اولاد دیے، بچے دیے، گھر دیے، کھانا پینا رہنا سہنا بے شمار نعمتیں دی. اب ہم دیکھتے ہیں کہ شکر کا کیا معنی ہے. ٹھیک ہے، ڈکشنری میننگ اور جو ہے اصطلاحی معنی. تو شکر لغوی معنی ہے اس کا، ڈکشنری میننگ بہتر سلوک کرنا. ٹھیک ہے، تعریف کرنا. تو ہمیں اللہ تعالیٰ کی تعریف کرنا ہے. ٹھیک ہے، اور سب سے بہتر سلوک کرنا ہے. اور جو ہے اصطلاح میں اللہ کی نعمتوں کو یاد کرنا، ان کا دل زبان عمل سے اظہار کرنا. یعنی جو اللہ کی نعمتیں ہیں ان کا زبان سے بھی شکر کرنا ہے، دعاؤں کی صورت میں، اپنے اون الفاظ میں. اور پھر یہ نہیں کہ بس خالی خلی ہم بولے جا رہے ہیں الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین، تعریف اس اللہ کی جس نے کھلایا پلایا مسلمان کے، وہ اللہ تیرا شکر. شکر نہیں، دل سے اس کا، یعنی دل میں بھی یہ بات ہو کہ واقعی اللہ نے نعمتیں دی ہیں اور میں اس کا شکر کر دی. اور زبان سے تو کہہ دیں تو دل بھی اس کا شکر کرے، صرف زبانی جمع خرچ نہ ہو. اور عمل سے اس کا اظہار بھی کرنا ہے کہ اللہ کے مطیع و فرما بردار بندے بننا ہے، ہدایت حاصل کرنی ہے کہ اتنی نعمتیں دی اللہ تعالیٰ نے. اور نمازیں بھی ایسی ہوں کہ یوم یقوم الناس لرب العالمین، ایسے کھڑی ہوں کہ میں ایسے کھڑی ہوں کہ جس دن لوگ اللہ کے بارگاہ میں کھڑے ہوں گے حساب کتاب کے لیے. تو نمازیں اتنی اچھی ہو جائیں گی. تو ہر وقت اللہ کا شکر کرنا ہے. کھانا کوئی رکھے، کوئی چیز دے، کوئی تحفہ دے تو اس میں مین میخ نہیں نکالنی ہے، نمکین ہے، کھارا ہے، پھیکا ہے، ہر وقت شکر ادا کرنا ہے. اور سب سے بہتر سلوک کرنا ہے. جو کھانا کھلائے تو اس کو بھی دعائیں بھیجے، اسی وقت دعا دے دیں محفل سے نکلے تو کہ اللہ مغفر لہم ورحمہم، اللہ آپ کو مغفرت کر دے، اللہ آپ پر رحم کرے، اور اللہ تعالیٰ آپ کو جو ہے بہت زیادہ عطا کرے، آپ لوگوں کو بہت کھلانے والے ہوں. تو اور سب سے شکرانہ یہ بھی کہ بہتر سلوک کو پہلے گھر والوں سے شروع کریں. ہمارا جو اخلاق اچھا ہو، سلوک اچھا ہو. تو گھر والوں سے تو نہیں ہوتا، باہر بہت اچھے ہوتے ہیں بعض لوگ، اتنی اچھی زبان، اتنی اچھی پالش لینگویج، اور گھر میں ان کا حال بہت برا ہوتا ہے، گھر میں وہ اچھا ان کا سلوک نہیں ہوتا. تو چیریٹی بگینز ہوم، سب کچھ گھر سے شروع کرنا ہے. تو زبان سے اللہ کا شکر، دل سے شکر، اور ہمارے جوارے سے بھی معلوم ہو، عمل کا بھی اس کا اظہار کریں کہ ہم اللہ کے شکر گزار بندے، عبدن شکورا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیر اس میں سوجن ہو جاتی تھی تو صحابہ کرام فرماتے تھے کہ آپ تو اللہ کے رسول ہیں، بخشے بخشائیں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے تھے؟ کیا میں اللہ کا شکر گزار نہ بنوں، شکر گزار بندہ نہ بنوں، عبدن شکورا نہ بنوں؟ پھر شکر گزاری کیا ہے؟ مصیبتوں پر صبر کرنا. ٹھیک ہے، ایک تو نعمتوں پر شکر کرنا، شکر گزاری نعمتوں پر شکر کرنا کہ اللہ تعالیٰ نے جتنی نعمتیں دی ہیں، زبان سے، دل سے، جوارے سے شکر. یہ دوسرے سلائڈ پڑھ رہی ہوں میں. اور پھر مصیبتوں پر صبر کرنا کہ کوئی بھی مصیبت آ جائے تو اس پہ ہائے واویلے نہیں مچانا ہے، اور جو ہے مصیبتوں پر بہت زیادہ شکر کرنا ہے. کیونکہ صبر تو اسی کو کہتے ہیں نا کہ جیسے جب چوٹ لگی، کوئی مصیبت آئی، جانی نقصان ہوا، مالی نقصان ہوا، کچھ ہوا، مصیبت آ گئی، تو اس پہ ہم نے صبر کر لیا. ٹھیک ہے، مصیبتوں پہ 40 دن بعد تو اور 4.5 مہینے بعد تو صبر آ ہی جاتا ہے. وقت جو ہے ایسا ہی چیز ہے جو زخم پہ روج رکھ ہی دیتا ہے، فایا رکھ ہی دیتا ہے. لیکن صبر تو وہ ہے جو اسی وقت جب مصیبت پڑے اسی وقت صبر ہو، تو اس وقت صبر کرنا چاہیے اور نعمتوں پر شکر کرنا چاہیے. تو یہ ہے شکر گزاری، مصیبتوں پر صبر کرنا بھی شکر گزاری ہے. ٹھیک ہے، اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ مصیبتیں تو اللہ تعالیٰ نے فرما دیا سورۃ البقرہ 155 میں کہ ہم 5 مصیبتیں تو آ کے رہیں گی. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. اور ہم کسی نہ کسی طرح تمہاری آزمائش ضرور کریں گے. دشمن کے ڈر سے خوف ہوگا، والجوع اور بھوک اور پیاس ہوگی، نقص من اموالی مال میں کمی ہوگی، جان میں کمی ہوگی، بیماریاں آئیں گی، اموات ہو جائیں گی، انفس مال اموال من الاموالی والانفس مال میں اور انفس جانوں میں اور ثمرات اور پھلوں کی کمی ہوگی،
جیسے کھیتی باڑی کم ہو جائے گی، جو ویجز کم ملیں گے، جاب چلی جائے گی۔ وبشر الصابرین، اور ان صبر کرنے والوں کو خوشخبری دے دو۔ تو یہ خوف ہوگا، بھوک ہوگی، خوف، جو، نقص من اموال والانفس والثمرات، بھوک افلاس ہوگی، خوف، مالوں میں کمی ہو جائے گی، جانوں میں بیماریاں آئیں گی، اموات ہو جائیں گی، ثمرات، کھیت کھلیان کم ہوں گے، بزنس نہیں ہوگا، جاب چلی جائے گی۔ تو اللہ تعالیٰ ان آزمائشوں میں ڈالیں گے، ضرور ہمارا ٹیسٹ ہوگا۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ، کہ ہم کسی نہ کسی طرح تمہاری آزمائش ضرور کریں گے، بغیر آزمائش کے یہ دنیا نہیں ہے۔ تو صبر کرنے والوں کو ان آزمائش میں خوشخبری دے دو۔ کیا ہے وہ خوشخبری؟ کیا کرتے ہیں وہ صبر کرنے والے؟ کیا خوشخبری؟ الذین اذا اصابتہم مصیبت، ان جنہیں جب کوئی مصیبت آتی ہے تو قالو، وہ کہہ دیتے، کیا کہتے ہیں؟ قالو انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم تو خود اللہ تعالیٰ کی ملکیت ہے اور ہم اسی کی طرف لوٹنے والے، کوئی بات نہیں، یہ دنیا تو عارضی ہے اور یہ ٹیسٹ، ہمارے پاس مصیبت آ گئی ہے، ان پانچوں چیزوں میں اگر ہم آزمائے گئے ہیں تو ہمارے درجات بلند ہوتے ہیں، ہمارے رب کی رضا یہی ہے، تو ہم اپنے رب کی رضا میں خوش ہیں، چاہے موت ہو جائے، چاہے بیماری آ جائے، چاہے جاب چلی جائے، چاہے کچھ بھی ہو جائے، ہم اپنے رب کی رضا میں خوش ہیں۔ تو وہ ہمیشہ کہنا چاہیے انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ہائے واویلے، ماتم، اس کو فون، اس کو فون، پریشانیاں، رونا دھونا، نماز بھی گئی، اچھا اخلاق بھی گیا، اچھے کھانے، گھر کی شوہر بچوں کی خدمت بھی گئی، اور ایسے پریشان ہے کہ دوسروں کو بھی پریشان کر دیں، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ بس انا للہ و انا الیہ راجعون کہنا چاہیے کہ ہم اللہ کے لیے اسی کی طرف لوٹ کر جانے والے۔ پھر اللہ تعالیٰ 157 البقرہ میں فرماتے، تو ان کے لیے کیا ہے صبر صابرین کے لیے؟ اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمۃ واولئک هم المہتدون، ان پر ان کے رب کی طرف سے صلوات ہے، نوازشیں ہیں، رحمتیں ہیں، اور یہی لوگ مہتدون ہیں، ہدایت یافتہ ہے۔ تو صبر کرنے پر اتنے اجر ہیں، کیا ہے کہ صلوات ہیں، رب کی طرف سے رحمتیں ہیں، رب کی نوازشیں ہیں، رحمتیں ہیں، اور انہی کو اللہ نے ہدایت یافتہ قرار دیا ہے۔ تو صبر کیا ہے؟ شکر کیا ہے؟ مصیبتوں پر صبر کرنا، مصیبتوں پر صبر کرنا اور نعمتوں پر شکر کرنا، ٹھیک ہے۔ اب ہم جو ہے دعا پڑھ لیتے ہیں۔ اللہم آئینی علی ذکرکا و شکرکا و حسن عبادتکا، اللہ میری مدد فرمائیے کہ میں آپ کا ذکر کروں، آپ کا شکر کروں اور آپ کی اچھی عبادت کروں۔ یہ مجھے پتا ہے صبح شام کے اذکار میں آپ لوگ پڑھتی ہیں، بہت اچھی دعا ہے، اس کو مانگا کریں۔ اللہم آئینی علی ذکرکا و شکرکا و حسن عبادتکا، اللہ آئینی، میری مدد فرمائے، اللہ میری مدد فرمائیے کہ میں آپ کا ذکر کروں، آپ کا شکر کروں اور آپ کی اچھی عبادت کروں۔ ضرور یہ دعا ماں، تو انشاءاللہ ہماری یہ کیفیت ہو جائے۔ دعاؤں کو تو اللہ سنتے ہیں، پھر اس کے بعد جو نعمتیں اللہ نے دی ہیں ہمیں، اس کے زوال کے، کہ ہم اس کا زوال نہ، اس کے لیے دعا کر لیتے ہیں۔ اللہم انی اعوذ بکا، اللہم انی اعوذ بکا من زوال نعمتکا و تحول عافیتکا و فجاعت نقمتکا و جمیع سخطکا۔ اے اللہ، میں تیری پناہ چاہتی ہوں اس بات سے کہ تیری دی ہوئی کوئی نعمت چھین جائے، یا تیری دی ہوئی عافیت پلٹ جائے، یا کوئی ناگہانی عذاب آ جائے، اور تیرے تمام غصے اور ناراضیوں سے پناہ چاہتی ہوں۔ اس کے بعد ایک اور دعا مانگ لیجیے کہ ہمیں بعض دفعہ سمجھ ہی نہیں آ رہی ہوتی فیصلے کرنے، ہمیں حق نظر ہی نہیں ہوتا ہے کہ صحیح کیا ہے اغلط ہے، تو اس کے لیے دعا کریں۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ اللہ ہمیں حق کو حق دکھا اور اس پر چلنے کی توفیق عطا فرما، سچ کو سچ دکھا، اس پہ چلنے کی توفیق عطا فرما، اور باطل کو باطل دکھا، غلط کو غلط دکھا، جھوٹ کو جھوٹ دکھا، اور اس سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ تو انشاءاللہ یہ دعائیں کرتے رہیے گا، میں بھی اور آپ بھی، اور کرتے ہیں ہم، الحمدللہ ہم کرتے رہتے ہیں۔ تو چلیں، یہ ہم نے تدبر کر لیا، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ آیت نمبر 18 پر حق تو یہ ہے کہ پھر بھی حق ادا نہ ہو۔ اب 19 پہ آتے ہیں، وٹو ٹرانسلیشن، والذین اور الذین جنہیں، یدونا، الذین کا، الذین تو پلورل ہے، جمع ہے، تو الذین کا سنگولر واحد کیا ہے؟ کوئی بہن انمیوٹ کر کے بتائے، واحد جمع ہو جائے۔ الذی، جی الذی جو ہے اس کا واحد ہے، جزاک اللہ خیر، اوکے۔ والذین، اور جنہیں، یدونا وہ پکارتے ہیں،
من دونی سوائے اللہ ہی اللہ کے، لا یخلقونا لا نہیں یخلقونا وہ پیدا کرتے، شیئن کچھ بھی، وہم اور ہم وہ یخلقون وہ پیدا کیے جاتے ہیں، وہ یخلقون وہم اور وہ یخلقون وہ پیدا کیے جاتے ہیں۔ زبر بزیر پیش کی بھی غلطی ہو جائے تو آپ کو پتا ہے کہ معنی میں تبدیلی آ جائے گی، اللہ ہمیں معاف کرے مجھے میری غلطیوں پہ۔ اور وہ دوسری ہستیاں جنہیں اللہ کو چھوڑ کر لوگ پکارتے ہیں وہ کسی چیز کی بھی خالق نہیں ہیں بلکہ خود مخلوق ہیں۔ آیت کی طرف آتے ہیں۔ ہاں آیت نمبر 19۔ اوکے ایک سیکنڈ، میرا نا ورق پلٹ گیا، ایک سیکنڈ۔ 19 ہاں۔ والذین یدون من دون اللہ کہ اللہ کو چھوڑ کر وہ جو اوروں کو پکارتے ہیں تو لا یخلقون شیئا وہ تو کچھ بھی پیدا نہیں کرتے، وہ کسی چیز کو پیدا نہیں کر سکتے، وہم یخلقون بلکہ وہ پیدا کیے جاتے ہیں۔ یعنی ابھی پیچھے شرک کی بات ہوئی تھی پچھلی آیات میں کہ یہ جن کی پوجا کرتے ہیں وہ تو کچھ بھی پیدا نہیں کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ پیدا کرتے ہیں، وہ تو اللہ کی مخلوق ہے۔ یعنی کوئی احمق یہ نہ سمجھے کہ انکار خدا جو ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ہم انکار کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں نعمتیں دیے جا رہا ہے تو یہ کوئی شرک اور معصیت کے باوجود نعمتوں کا سلسلہ بند نہیں ہوتا، تو اللہ تعالیٰ کو ہمارے کرتوتوں کی خبر نہیں، اس کو بالکل خبر ہے۔ تو یہ جو کہ کوئی چیز پیدا نہیں کر سکتے تو ان کو مان کے کیوں چلتے ہیں؟ یعنی کہ یہ تو سراسر بے وقوفی ہے نا، یہ تو سفہا ہے، بے وقوف لوگ ہیں کہ جن کو یہ لوگ اللہ تعالیٰ کے سوا پکارتے ہیں وہ کسی چیز کو پیدا نہیں کر سکتے بلکہ وہ خود پیدا کیے جاتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ نے ان کو پیدا کیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے ظاہر و غیب سے باخبر ہے، اس لیے ہمیں اپنے ظاہر کے ساتھ ساتھ باطن کی بھی صفائی کا خیال رکھنا چاہیے۔ چلے اب آیت نمبر نہیں ہماری آیت نمبر 19 تھی، سوری 19 ہم کر لیتے ہیں، میں نے شاید 20 پڑھ دی، 19 کو پھر سے دکھائیں۔ یعلمو 19 کو کرتے ہیں، یعلمو جانتا ہے، ماں جو کچھ تسرونا تم چھپاتے ہو، سوری میں آگے نکل گئی تھی، ٹھیک ہے۔ واللہ اور اللہ یعلمو وہ جانتا ہے، ماں جو کچھ تسرونا تم سرونا چھپاتے ہو، اور ماں جو کچھ تعلنون تو تم اعلنون ظاہر کرتے ہو۔ تو واللہ یعلم ما تسرون وما یعلنون، تو جو ہے ہم ترجمہ اس کی رننگ ٹرانسلیشن، اور جو کچھ تم چھپاؤ، حالانکہ وہ تمہارے ہم کر رہے ہیں آیت نمبر 19 نا 19، حالانکہ وہ تمہارے کھلے سے بھی واقف ہے اور چھپے سے بھی واقف ہے۔ تو 19 پر ہمیں واللہ آیت کی طرف آتے، واللہ یعلم ما تسرون وما تعلنون، اور جو کچھ تم چھپاؤ، واللہ یعلم اللہ جانتا ہے، ما تسرون جو تم چھپاؤ، سین رارا سے ہے چھپاؤ، وما تعلنون اور جو تم ظاہر کرتے ہو، اللہ سب کچھ جانتا ہے۔ جو اللہ سے چھپ کے کرو وہ بھی جانتا ہے، تم کسی پہاڑ کی وادی میں چلے جاؤ، کسی غار کے خو میں چلے جاؤ، وہاں بھی چھپ کے کرو تو اللہ سے کچھ نہیں چھپتا، وہ ہر جگہ موجود ہے، وہ اپنے علم کے ساتھ موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ تو 7ویں آسمان ہے لیکن اپنے علم کے ساتھ، اپنے علم کی وجہ سے سب موجود ہے، وہ سب کچھ جانتا ہے، اور جو تم ظاہر کرتے ہو اس کو بھی وہ جانتا ہے، اور اسی کے مطابق وہ قیامت والے دن جزا اور سزا دے گا، نیک کو نیکی کی جزا اور بد کو بدی کی سزا دے گا۔ تو اس میں ہماری عبادات، حقوق اللہ، حقوق العباد، ہمارے عقیدے کیسے ہیں، ہم اللہ کو مانتے ہیں یا شرک کرتے ہیں یا بدعت کرتے ہیں، ہماری عبادات، ہماری اخلاقیات، ہمارا لین دین، ہمارا سونا جاگنا اٹھنا بیٹھنا سب کچھ، ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی، ہمارے مناسک، ہمارے نمازیں، ہمارے سونا جاگنا مرنا جینا سب سے اللہ تعالیٰ واقف ہے، اس سے ہم کس حال میں کس وقت کیا کر رہے ہوتے ہیں، کھلے اور ظاہر سب کو جانتا ہے اللہ کو، سب معلوم ہے، چاہے چھپ کے کریں چاہے جان کے کریں، کہیں بھی ہم چلے جائیں، کسی بھی بہت زیادہ ہم سمجھے کہ بہت چھپی ہوئی جگہ ہے، کوئی دیکھ نہیں سکے گا لیکن اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں، حالانکہ وہ تمہارے کھلے سے بھی واقف ہے، چھپے سے بھی۔ یعنی کوئی احمق یہ نہ سمجھے کہ انکار خدا اور شرک اور معصیت کے باوجود، یعنی ہم اللہ کا انکار کریں، اللہ کے ساتھ شرک کریں، گناہ کریں، اس کے باوجود نعمتوں کا سلسلہ اللہ نے بند نہیں کیا، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ
اس کی وجہ ہے یہ ہے کہ اللہ کو لوگوں کے کرتوتوں کی خبر نہیں ہے، نہیں وہ تو سب جانتا ہے۔ یہ کوئی اندھی بانٹ اور غلط بخشش نہیں ہے جو بے خبری کی وجہ سے ہو رہی ہے، اللہ تعالیٰ تو حلیم ہے اور درگزر کرنے والا ہے۔ یہ تو وہ حلم اور درگزر ہے جو مجرموں کے پوشیدہ اسرار بلکہ دل کی چھپی ہوئی نیتوں تک سے واقف ہے۔ اللہ لطیف الخبیر، وہ تو دل کی چھپی ہوئی نیتوں تک سے واقف ہے، پوشیدہ اسرار چھپی ہوئی باتوں سے بھی واقف ہے، اس کے باوجود وہ دے رہا ہے وہ، اور یہ وہ فیاضی اور عالی ظرفی ہے جو صرف رب العالمین ہی کو زیب دیتی ہے۔ اب آیت نمبر 20 کی طرف آتے ہیں۔ اب آئے گی آیت نمبر 20، میں نے پہلے پڑھ دی تھی آیت 20 ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن۔ واللہ والذین، آیت 20، اور الذین جنہیں، تو میں یہ پوچھ رہی تھی کہ الذین تو پلورل ہے، جمع ہے، تو اس کی واحد کیا ہے؟ اب جو جواب دے چکا ہے وہ نہ دے، کوئی دوسری بہن بولے اس کی واحد کیا ہوگی الذین کی؟ الذی، الذی، جی جزاک اللہ خیر، الذین، الذی، الذی، بارک اللہ فی علم۔ یدونا، وہ پکارتے ہیں، من دونی، اور یدونا جو ہے وہ کیا ہے، کون سا فعل ہے؟ مضارع، مضارع، جزاک اللہ خیر امینہ، I can see you, you are there, yeah, I can hear you، جزاک اللہ خیر، بارک اللہ فی علم۔ یدونا فعل مضارع ہے، اور کیسے پتہ چلے گا کہ فعل مضارع کی کیا نشانی ہے، کیسے پتہ چلے گا آپ؟ یا پلورل، یا ہے یا ہے، پہلا۔ جی جی تہمینہ، بارک اللہ فی علم، ہاں اتنی یا ہے اس میں، الف تان یا، ٹھیک ہے، جزاک اللہ خیر، بارک اللہ فی علم۔ یدونا، وہ پکارتے ہیں، من دونی، سوائے اللہ، اللہ کے، لا یخلقونا، لا نہیں، یخلقونا، وہ پیدا کرتے، شیئن، کوئی چیز، وہم، اور وہ، یخلقون، وہ پیدا کیے جاتے ہیں۔ رننگ ٹرانسلیشن، رواں ترجمہ، اور وہ دوسری ہستیاں ہیں جنہیں اللہ کو چھوڑ کر لوگ پکارتے ہیں، وہ کسی چیز کی بھی خالق نہیں ہے بلکہ خود مخلوق ہیں۔ تو ابھی میں نے اس کی تفسیر تو کر دی تھی، پھر سے آتے ہیں آیت کی طرف کہ یہ پیچھے شرک کی بات ہوئی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے اتنی نعمتیں دی ہیں، اور پچھلی آیات میں ہم نعمتوں کا، سورۃ النعم ہے، نعمتوں کی آیت ہیں، تو بے شمار نعمتیں اللہ تعالیٰ نے گنوا دی جو کہ بائی ڈیفالٹ دی ہوئی ہے، سورج، چاند، ستارے، پہاڑ کی میخیں، کھیتیاں، کھلیان، سب کچھ تو ہے جو ہم کبھی ہماری سوچ میں بھی نہیں آ رہی، کھائے جا رہے ہیں، پیے جا رہے ہیں، طرح طرح کے انواع و اقسام کے پھل اور نعمتیں تو اللہ تعالیٰ نے گنوائی تھی، ساری نعمتیں۔ تو یہ جو منعم ہے اللہ تعالیٰ جو ہے، ہمیں اس نے اتنی نعمتیں دی گئی ہیں، تو ان کو چھوڑ کر یہ لوگ اللہ کے سوا جس کو پکارتے ہیں وہ کسی چیز کو پیدا نہیں کرتے۔ والذین یدعون من دون اللہ، اللہ کے سوا یہ جن کو پکارتے ہیں، لا یخلقون شیئا، وہ تو کوئی چیز پیدا نہیں کر سکتے ہیں، وہ تو ایک پوربا، کیا ناخن کے اوپر جو تھوڑا سا ناخن ٹوٹ جاتا ہے وہ تو کچھ پیدا نہیں کر سکتے، اللہ نے پیدا کیا، وہم یخلقون، وہ پیدا کیے گئے۔ تو کیسے بھی صفحا ہیں، بیوقوف ہیں کہ وہ ان کی پوجا کرتے ہیں جو کہ اپنے آپ کو بھی نہیں پیدا کر سکتے، نہ کچھ کے، نہ ان کو نہیں پتا ہے کہ ان کی موت کب آئے گی، کب وہ باس بعد الموت ہوگا، کب اٹھائے جائیں گے، بلکہ وہ تو خود پیدا کیے گئے، تو ان سے مانگتے ہیں مدد۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے اس کی نفی ہے، شرک کی نفی ہے، کہ پھر کیا کرنا چاہیے ہمیں، کہ غیر اللہ کچھ بھی پیدا نہیں کر سکتے بلکہ وہ خود پیدا کیے جاتے ہیں، وہ تو خود محتاج ہیں، اس لیے اللہ کے سوا کسی کو نہیں پکارنا چاہیے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ ہر چیز کا خالق و مالک ہے، چھپا کھلا سب کچھ اللہ جانتا ہے، دونوں اس پر یکساں ہیں، ہر عامل کو اس کے عمل کا بدلہ قیامت کے دن دے گا، نیکوں کو جزا اور بدوں کو سزا ملے گی۔ جن معبودان باطل سے لوگ اپنی حاجتیں طلب کرتے ہیں وہ کسی چیز کے خالق نہیں بلکہ وہ خود مخلوق ہیں، جیسے کہ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا تھا ایک آیت سورۃ الصافات آیت 95-96 میں۔ تو ابراہیم علیہ السلام کا لقب کیا ہے، کوئی بتائے گا؟ ابراہیم علیہ السلام کا کیا لقب ہے؟ خلیل اللہ، خلیل اللہ، جی ہاں، خلیل اللہ، ابراہیم علیہ السلام کا لقب خلیل اللہ ہے، ابراہیم علیہ السلام کا لقب خلیل اللہ ہے۔ تو خلیل اللہ فرماتے ہیں سورۃ الصافات 95 میں ہم دیکھتے ہیں، قال اتعبدون ما تنحتون، تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا تم انہیں پوچھتے ہو جنہیں تم خود تراشتے ہو۔ آپ کو معلوم ہے نا کہ ابراہیم علیہ السلام کے والد آزر بھی ابراہیم علیہ السلام کے خلاف تھے، اور اس قوم کے بادشاہ نمرود سے وہ مل گئے تھے، اور اسی وجہ سے آپ کو آگ میں ڈالا گیا تھا۔
تو اور پھر جو ابراہیم علیہ السلام نے ایک دن انہوں نے منع کرتے تھے، اکثر کہتے تھے، اپنے والد کو بھی کہتے تھے کہ بتوں کو نہ پوجو، اور جو علم میرے پاس ہے وہ تمہارے پاس نہیں ہے، اپنے والد سے بھی کہا تھا، اور یہ تمہارے ہاتھوں کے بنائے ہوئے نہ نفع دے سکتے ہیں نہ نقصان دے سکتے ہیں۔ تو ان کو پتا تھا کہ یہ ابراہیم علیہ السلام جو ہے اللہ کی توحید بیان کرتے ہیں۔ تو ایک دفعہ وہ میلے میں جا رہے تھے، تو ابراہیم علیہ السلام نے بہانہ بنا دیا، انی سقیم، کہ میں بیمار ہوں، ٹھیک ہے۔ اور پھر جب وہ چلے گئے تو ابراہیم علیہ السلام نے ان کے سارے بت توڑ دیے سوائے ایک بڑے کے، اس کو رہنے دیا۔ جب وہ واپس آئے تو دیکھا کہ سارے بت ان کے جو ہے ٹوٹے پھوٹے پڑے ہوئے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ کس نے کیا؟ تو کسی نے کہا کہ ایک غلام ہے، غلام کہتے ہیں جوان آدمی کو نا، جوان کو، ایک نوجوان ہے، اس کا نام ابراہیم ہے، وہ توڑتا ہے، یعنی توڑتے ہیں، وہ تو توڑتا کہتے ہیں، ہم تو ابراہیم علیہ السلام کا اکرام اور عزت کریں گے، وہ تو ہمارے پیغمبر ہیں۔ تو تو ابراہیم علیہ السلام کو بلایا گیا کہ کیا ابراہیم یہ تم نے کیا ہے؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اچھا تم تو ان کے بڑے سے پوچھ لو۔ تو تھوڑی دیر وہ جو ہے بڑے محو ہو گئے، ان کی سمجھ میں آ گیا کہ یہ تو جواب نہیں دے گا، انہوں نے کہہ بھی دیا کہ یہ کیسے جواب دے گا، یعنی حق واضح ہو گیا، اس کے باوجود وہ جو ہے اس کی پوجا کرتے تھے، کہ جیسے کتنی اچھی بات انہوں نے ایک حکمت کی رکھی کہ میں کیا بتاؤں، یہ جو بڑے جو بتوں کو تم پوچھتے ہو، یہ کیا، ان سے پوچھو، اس کے بڑے سے پوچھو، یہ موجود ہے، یہ تو نہیں ٹوٹا۔ تو وہ جواب نہیں دے سکے، ان کی عقل میں سمجھ میں آ گئی تھی بات۔ تو وہ یہی پوچھ رہے ہیں ان سے کہ قالا اتعبدون ما تنحتون، تو آپ نے فرمایا ابراہیم علیہ السلام انہیں پوچھتے ہو جنہیں تم خود تراشتے ہو۔ اور پھر آیت نمبر 96 میں فرمایا، 97 میں، واللہ خلقکم وما تعملون، سورۃ الصافات 97، حالانکہ تمہیں اور تمہاری بنائی ہوئی چیزوں کو اللہ ہی نے پیدا کیا ہے، کہ یہ جو تمہارا بنایا ہوا ہے اس کو بھی تو اللہ نے پیدا کیا ہے، اور یہ تو بول بھی نہیں رہا ہے، جواب بھی نہیں دے رہا ہے، بڑا بت تو بتا ہی نہیں۔ تو یہی چیز 97 میں بتائی گئی، واللہ خلقکم وما تعملون، اور اللہ نے بھی تمہاری، حالانکہ تمہیں اور تمہاری بنائی ہوئی چیز جو تمہارے بت ہیں ان کو بھی اللہ ہی نے پیدا کیا، تو پھر ان کی پوجا کیوں کر رہے ہو؟ تو اب آیت نمبر 21 کی طرف آتے ہیں، ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن۔ 21، امواتن مردے ہیں، امواتن مردے ہیں، غیر احیاء زندہ نہیں ہے، وما اور نہیں، یشعرون وہ شعور رکھتے، ایانا کہ کب، یبعثون وہ اٹھائے جائیں گے۔ یعنی رما ترجمہ، رننگ ٹرانسلیشن، مردہ ہیں نہ کہ زندہ، اور ان کو کچھ معلوم نہیں ہے کہ انہیں کب دوبارہ زندہ کر کے اٹھایا جائے گا۔ تو امواتن مردے ہیں، غیر احیائن زندہ نہیں، یعنی تم جن کی پوجا کرتے ہو یہ مردہ ہے، یہ زندہ نہیں ہے، وما یشعرون اور انہیں تو یہ بھی شعور نہیں، انہیں تو یہ بھی نہیں معلوم کہ ایانا یبعثون کہ کب اٹھائے جائیں گے، کب ان کی موت ہوگی، اور کب وہ موت باس وہ اٹھائے جائیں گے۔ تو مردہ سے مراد وہ جماد اور پتھر ہے جو بے جان ہے، بے شعور ہے، جن کی یہ پوجا کرتے تھے، اور وہ یہ جو ہمیشہ جو بتوں کی پوجا کرتے رہے ہیں، کون لوگ؟ ابراہیم علیہ السلام کی قوم، اور جو 360 بت جو ہے حرم کعبہ میں بھی رکھے ہوئے تھے مشرکین مکہ نے، تو اس سے مراد جو ہے مردے یعنی بت ہے، اور وہ بے جان و بے شعور ہیں، اور فوت شدہ صالحین بھی ہیں، کیونکہ مرنے کے بعد اٹھائے جانا جس کا انہیں شعور نہیں، وہ تو جماعت کی بجائے صالحین ہی پر صادق آ سکتا ہے۔ ان کو صرف مردہ ہی نہیں کہا بلکہ مزید وضاحت فرما دی کہ وہ زندہ نہیں ہے، جیسے لوگ قبروں پہ جا کے جو ہے مانگتے ہیں نا، تو وہ بھی تو مردہ ہیں، وہ بھی تو زندہ ہے، مردہ کیا دے سکتے ہیں؟ ان کی بھی جان اللہ نے لی، اور ان کو پتہ ہی نہیں کہ کب اٹھائے جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد سے معلوم ہوا کہ موت وارد ہونے کے بعد دنیاوی زندگی کسی کو نصیب نہیں ہو سکتی، نہ دنیا سے کوئی تعلق ہی باقی رہتا ہے، پھر ان سے نفع کی اور ثواب اور جزا کی توقع کیسے کی جا سکتی ہے؟ یعنی غیر اللہ کچھ بھی پیدا نہیں کر سکتے، بلکہ وہ خود پیدا کیے جاتے ہیں، وہ تو خود محتاج ہیں، اس لیے اللہ کے سوا کسی کو نہیں پکارنا چاہیے۔ اموات غیر احیاء وما یشعرون ایانا یبعثون، یہ الفاظ صاحب بتا رہے ہیں کہ یہاں خاص طور پر جن بناوٹی معبود کی تردید کی جا رہی ہے۔ اچھا، لوگ فرشتوں اور جن اور شیطان کی بھی پوجا کرتے ہیں نا، پتھر کی مورتیوں کی بھی پوجا کرتے ہیں، تو وہ فرشتے یا جن یا شیاطین یا لکڑی پتھر کی مورتیاں نہیں ہیں بلکہ اصحاب قبور ہے، اس لیے کہ فرشتے اور شیاطین تو زندہ ہے، ان پر اموات غیر احیاء کے الفاظ کا اطلاق نہیں ہو سکتا، اور لکڑی
پتھر کی مورتیوں کے معاملے میں بعض بعد الموت کا کوئی سوال نہیں ہے، اس لیے ما یشعرون ایانا یبسون کے الفاظ انہی بھی خارج از بحث قرار دیتے ہیں۔ اب اس آیت میں الذین یدعون من دون اللہ سے مراد وہ انبیاء، اولیاء، شہداء اور صالحین اور دوسرے غیر معمولی انسان ہیں جن کو غالب، معتقدین، داتا، انکشاف، فریاد رس، غریب نواز، رنج بخش اور آپ میوٹ کریں، اپنے آپ کو میوٹ کریں۔ کوئی بہن، زرینہ بہن آپ میوٹ کریں، آپ کے گھر سے میوزک، آپ کے گھر سے ٹی وی کی آواز آ رہی ہے۔ زرینہ بہن، اتنا اچھا ٹاپک چل رہا ہے، کوئی اللہ رسول کے اوپر ہماری آواز نہیں ہونی چاہیے۔ پلیز اپنے آپ کا خیال کرے، کوئی بھی بہن ہو، غلطی سے ان کے بچے نے کسی نے کر دیا ہوگا نا، ہماری بہنیں تو نہیں کرتی، بعض دفعہ بچوں کے ہاتھ لگ جاتا ہے، وہ کام میں بزی ہوں گی۔ چلے میں نے میوٹ کر دیا، پلیز۔ تو جو ہے یا اللہ ہمیں معاف کر دے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، اعوذ باللہ من السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ چلے تو ہماری عظمیٰ بہن میوٹ کر دیں گی، اگر کوئی بہن بھول جائے گی، بلکہ بہنیں کوشش کرتی ہیں، ہو جاتا ہے کبھی، کوئی بات نہیں۔ چلے تو اچھا، اب ہم دیکھتے ہیں کہ الذین یدعون من دون اللہ سے مراد انبیاء، اولیاء، شہداء، صالحین اور دوسرے غیر معمولی انسان ہیں جن کو عالی، معتقدین، داتا، مشکل کشا، فریاد رس، غریب نواز، گنج بخش اور نامعلوم کیا کیا قرار دے دیتے ہیں انسان، ان کو یہ سب قرار دے کر اپنی حاجت روائی کے لیے پکارنا شروع کر دیتے ہیں، جبکہ وہ سب مردہ ہے۔ اس کے جواب میں اگر کوئی یہ کہے کہ عرب میں اس نوعیت کے معبود پائے جاتے تھے تو یہ جہالیت عرب کی تاریخ ہے، اس سے ناواقفیت کا ثبوت ہے۔ کون پڑھا لکھا نہیں جانتا کہ عرب کے متعدد قبائل ربی، کلب، تغلیب، خدا، کنایا، حرس، کاپ، کندہ وغیرہ میں کثرت سے عیسائی اور یہودی پائے جاتے تھے، اور یہ دونوں مذاہب بری طرح انبیاء، اولیاء اور شہداء کی پرستش سے آلودہ تھے۔ آپ کو پتہ ہے انہوں نے تو سلیس کا بھی عقیدہ تھا نا عیسائیوں کے ہاں سے، تین میں کا ایک نا، عیسیٰ علیہ السلام کو کہتے تھے۔ پھر مشرکین عرب کے اکثر نہیں تو بہت سے معبود گزرے ہوئے انسان ہی تھے جنہیں بعد کی نسلوں نے خدا بنا لیا۔ بخاری میں ابن عباس کی روایت ہے، ایک حدیث ہے کہ نوح علیہ السلام کے زمانے میں کچھ نیک لوگ تھے جن کا نام ود، سوا، یغوث اور یعوق اور نصر تھا۔ یہ سب صالحین کے نام ہیں جنہیں بعد کے لوگ بت بنا بیٹھے۔ انہوں نے کہا کہ چلو یہ تو بہت نیک صالحین لوگ تھے، ود، سوا، یغوث، یعوق اور نصر بہت اللہ کی عبادت کرتے تھے، ان کے بت بنا لو، ان کو دیکھ کے ہمیں یاد رہے گا کہ اللہ کی پوجا کریں گے، اللہ کی عبادت کریں گے۔ لیکن کچھ عرصے بعد جب دوسری نسلیں آئیں تو انہوں نے ان کی عبادت شروع کر دی، وہ بت بنا لیے، وہ جو بت بنے ہوئے تھے ان کی، ود، سوا، یغوث، یعوق، نصر کی۔ تو حضرت عائشہ کی روایت ہے کہ اسلاف اور نائلہ دونوں انسان تھے، اساف اور نائلہ دونوں انسان تھے، تو یہ لوگ بھی، قریش مکہ بھی اساف اور نائلہ انسان تھے، تو ان کے بت بنا لیتے، ان کی پوجا کرتے۔ اسی طرح کی روایت لات اور منات اور عزا کے بارے میں بھی موجود ہے۔ مشرکین کا یہ عقیدہ بھی روایت میں آیا کہ لات اور عزا اللہ کے ایسے پیارے تھے کہ اللہ میاں جاڑا لات کے ہاں اور گرمی عزا کے ہاں بسر کرتے۔ نعوذ باللہ، نعوذ باللہ، استغفر، یہ ان کے عقیدے تھے۔ دیکھیں تو سبحانہ و تعالی اما یصفون، جو یہ باتیں بناتے ہیں اللہ اس سے پاک ہے، سبحانہ و تعالی اما یصفون، اس طرح کے وہ شرک کرتے تھے۔ تو اس میں یہ بتایا گیا کہ تم مردے ان سے نہ مانگو، یہ تو اپنے لیے کچھ نہیں کر سکتے۔ اب سورۃ النحل 22 انشاءاللہ، بہت جلدی گزر رہی ہے ماشاءاللہ آپ کی یہ سورت النحل 22 ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن۔ الہکم البت الہ تمہارا، اللہ ہے، واحد ایک، فالذین پس الذین جو لوگ، یہ میں ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیٹ کر دوں، آیت نمبر 22 سورۃ النحل، لا نہیں، یومنون ایمان لاتے، بالآخرت بھی ساتھ، الآخرہ آخرت پر، قلوبہم قلوب جمع ہے، تو قلوب کی واحد کیا ہے؟ جو کوئی بہن بتائے انمیوٹ کر کے۔ قلب، قلب، بارک اللہ فی علم، قلوبہم، قلوب، دل، ہم کیا کہیں گے؟ اگر گرامر میں ہم کو کیا کہیں گے؟ ان کے، یعنی ہم گرامیٹک ضمیر، ضمیر، جی ہاں یہ پروناؤن ہے، ضمیر بارک اللہ فی، قلوبہم دل ان کے، یہ ہم کی ضمیر جا رہی ہے مشرکین کی طرف نا، جو اللہ کو نہیں مانتے، آخرت کو نہیں مانتے۔ منکرتن انکاری ہیں۔ اب منکرتن ہم نے پہلا لیسن دوسرا لیسن ریوائز کیا تھا گرامر کا، تو جب تنوین آخر میں ہو تو وہ کیا ہے؟ منکرتن نکیرہ،
नाकिरा, इसमें नाकिरा जी, इस समय इसमें नाकिरा, मुनकिरतुन इनकारी हैं, वहुम और वो मुस्तकबिरून तकब्बुर से भरे हुए हैं, फखर करते हैं, तकब्बुर करते हैं। ठीक है, चले अब हम आते हैं, मुर्दा है ना के जिंदा है, और उनको कुछ अच्छा, तुम्हारा खुदा बस एक ही खुदा है, मगर जो लोग आखिरत को नहीं मानते उनके दिलों में इनकार बस कर रह गया है और वो घुमंड में पड़ गए हैं। इलाहुकुम इलाहु वाहिदुन वाहिदुन इलाहुकुम इलाहु वाहिदुन, तुम सबका माबूद सिर्फ अल्लाह ताला अकेला है, एक ही अल्लाह है। फल्लज़ीना ला युमिनुना बिल आखिरती, और आखिरत पर ईमान ना रखने वालों का क्या हाल है। कुलूबुहुम मुनकिरतुन, उनके दिल मुनकिर हैं, वो इनकार करते हैं, वो दिल से इनकार कर रहे हैं। वहुम मुस्तकबिरून, और वो खुद तकब्बुर से भरे हुए हैं। तो यानी एक अल्लाह का मानना मुनकरीन के लिए और मुशरिकीन के लिए बहुत मुश्किल है। वो कहते हैं वो कहते हैं इसने तमाम माबूदों को, एक ही माबूद, अपने आप को म्यूट, जरीना बहन अपने आप को म्यूट करें प्लीज, आपके घर से आवाजें आती हैं। सिस्टर उज़मा आप जरा देखें प्लीज, म्यूट करती जाएं, कोई उनके यहाँ से कोई बच्चा या कोई अनम्यूट कर देता है। तो यानी एक अल्लाह का मानना मुनकरीन और मुशरिकीन के लिए बहुत मुश्किल है। वो कहते हैं उसने तमाम माबूदों को एक ही माबूद कर दिया, क्योंकि उनके सारे बहुत सारे माबूद थे ना। अभी सारी मैंने तफसीर, पूरी तफसीर से हमने पढ़ा कि नूह अलैहिस्सलाम के ज़माने में कौन से थे, और ये मुशरिकों के सारे, हमने बीबी आयशा की हदीस पढ़ी, सारी हदीस पढ़ी। तो जितने भी माबूद थे 360 तो खाने काबा में रखे थे। तो इन्होंने कहा कि तमाम माबूदों को एक ही माबूद कर दिया, क्या हम सबको छोड़ के 307 बुत छोड़ के एक ही माबूद को मांगने जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैगाम लेके आए। तो ये तो बड़ी अजीब बात है। ठीक है, दूसरे मकाम पर फरमाया है, जब एक अल्लाह का जिक्र किया जाता है तो मुनकरीन आखरत, जो आखरत के मुनकिर है कि क़यामत बर्पा होगी नहीं, उनके दिल तंग हो जाते हैं। और जब अल्लाह के सिवा दूसरे माबूदों का जिक्र आ जाता है तो खुश होते हैं। तो ये जो यहाँ मुतकब्बिर की बात की गई, मुस्तकबिरीन की, तो इसकी डेफिनेशन, अच्छा आपने बताया, हमने बहुत बार कर चुके हैं ना, तो इसकी डेफिनेशन क्या है, क्या तकब्बुर की हमने अरबिक में भी की थी, उर्दू में भी की थी, इंग्लिश में भी। जी कौन बताएगा? को नहीं मानना। क्या? जी जी बोले, जी बिस्मिल्लाह बोलें। हक को नहीं मानना। जी जजाकल्ला खैर जी, हक को नहीं मानना, वेरी गुड, जजाकल्ला खैर जी। अरबी आदमी आ रहा बदरुन्नास कुछ। जी आप पहुंच गए जी, माशाल्लाह, सुभान अल्लाह, बारक अल्लाह फिल। बतरुल हक, बतरुल हक वगम तन्नास, क्या है तकब्बुर, क्या है फखर, क्या है हक को कबूल ना करना और लोगों को हकीर समझना। तो वो हक को कबूल नहीं कर रहे थे, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हकीर जानते थे कि यही कौन सी बात कर रहे हैं, बड़ी अजीब बात है कि 307 बुत छोड़ के और हम एक अल्लाह की इबादत करें। तो पत्थर के बुत और कब्रों में मौजूद इंसान सब मुर्दा है, लाशऊर है, वो खुद नहीं जानते कि वो कब उठाए जाएंगे। उसके लिए उनसे अपनी मुरादें मांगने की बजाय अल्लाह के सामने अपनी फरियाद रखी जाए। तो ये इनका फ़ख्र और तकब्बुर था कि बतरुल हक व गम तन्नास। फिर सूरत ज़ुमर 45 में इसी बात को फरमाया, वइज़ा ज़ुकिरल्लाहु वहदहुश माज़त कुलूबुल लज़ीना ला युमिनूना बिल आखिरति। सूरत ज़ुमर 45, वइज़ा ज़ुकिरल्लज़ीना मिन दूनी इज़ाहुम यस्तबशिरून। और जब तन्हा खुदा का जिक्र किया जाता है तो जो लोग आखिरत पर ईमान नहीं रखते उनके दिल मुनकबिज हो जाते हैं, उनके दिल मुनकबिज हो जाते हैं, और जब उसके सिवा औरों का जिक्र किया जाता है तो वो खुश हो जाते हैं। ठीक है, तो उनके दिल मुनकबिज हो जाते हैं, यानी जब अकेले अल्लाह का जिक्र किया है तो उन लोगों के दिल नफरत करने लगते हैं, वो सुनना ही नहीं चाहते अल्लाह की बात। ठीक है ना, तो ये खुश हो जाते हैं जब ये कहा जाए कि फलां भी माबूद है, या वो भी आखिर अल्लाह के नेक बंदे हैं, वो भी कुछ इख्तियार रखते हैं, वो भी मुश्किल कुशाई और हाजत रवाई कर सकते हैं, तो फिर मुशरिकीन बड़े खुश होते हैं। मुनहरिफीन का यही हाल आज भी है, जब उनसे कहा जाए कि सिर्फ या अल्लाह मदद कहो, क्योंकि इसके सिवा कोई मदद करने पर कादिर नहीं है, तो सीख पा हो जाते हैं, नाराज हो जाते हैं। ये जुमला उनके लिए सख्त नागवार होता है। लेकिन जब ये उनसे कहा जाए या अली मदद, या रसूल अल्लाह मदद कहा जाए, तो इसी तरह दीगर मुर्दों से इस्तिमदाद और इस्तिगासा किया जाए, मसलन शेख अब्दुल कादिर जीलानी वगैरह, तो फिर उनके दिल की कलियां उठ जाती हैं। आप कितना भी कहें कि या अली मदद मत कहो, या रसूल अल्लाह मदद ना कहो, या शेख अब्दुल कादिर जिलानी की मदद को ना पुकारो, तो वो मान के ही नहीं देते, है ना। वो अल्लाह के साथ जो है शिर्क शरीक ठहराए हुए। तो सिर्फ अल्लाह से मांगना चाहिए। तो यही बात इस आयत में भी बताएगी सूरह जुमर की,
کہ جب اوروں کا نام لیا جائے تو ان کے دل جو ہے منقبض ہو جاتے ہیں، نفرت کرنے لگتے ہیں، اور جب اکیلے اللہ کا ذکر کیا جائے تو ان کے دل جو ہے نفرت کرنے لگتے ہیں۔ وہ اوروں کا نام لو تو وہ خوش ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ اس شرک سے نکال دے۔ الہکم الہ واحد فالذین لا یؤمنون بالآخرۃ قلوبهم منکرۃ وهم مستکبرون، یعنی آخر ہماری آیت ہے، یعنی جو ہماری آیت تھی، یعنی آخرت کے انکار نے ان کو اس قدر غیر ذمہ دار، بے فکر اور دنیا کی زندگی میں مست بنا دیا ہے کہ اب انہیں کسی حقیقت کا انکار کر دینے میں باک نہیں رہا، کسی صداقت کی ان کے دل میں قدر باقی نہیں رہی، کسی اخلاقی بندش کو اپنے نفس پر برداشت کرنے کے لیے وہ تیار نہیں رہے، کیونکہ ان کا نفس جو پہ بھاری ہے یہ چیزیں ماننا کہ اتنے سارے بت چھوڑ کے ہم ایک اللہ کی عبادت کریں، اتنے سارے معبود ہیں ہمارے، اور انہیں یہ تحقیق کرنے کی پرواہ ہی نہیں رہی کہ جس طریقے پر وہ چل رہے ہیں وہ حق بھی ہے یا نہیں۔ تو ہمیشہ حق معلوم کرنا چاہیے کہ حق کیا ہے۔ چلے اب ہمارا کوشچن آ رہا ہے، تو آپ لوگوں نے جواب بھی دے دیا تو ہم دیکھ لیتے ہیں اسکرین پر۔ تکبر کی تعریف بتائیے۔ بطر الحق وغمت الناس، حق کا انکار کرنا اور دوسروں کو حقیر سمجھنا۔ یہ آپ کا آج کا کیو این اے بھی ہے، کوئز بھی ہے، چاہے تو کیو این اے کی بھی آپ اسکرین شاٹ لے لیں۔ Can you explain in English, please? What? The takabbur ka meaning. تکبر کا meaning pride is disdaining the truth out of self conceit and contempt for the people۔ ذرا دکھا دیں پھر سے یہ بطر الحق، یا you can take the screenshot۔ Okay, yeah. Okay. Yeah, Like arrogant, right? right, yeah, right, arrogance, yeah. They disdain the truth, they don't believe the truth, right? They think they are something out of self conceit, that they are something, they are above Deny everything. that truth. Yeah, they are above Deny. everything. Yeah. And disregard contempt for the people, disregard for the people. Okay. I'll show you in English that's also inshallah۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی آدمی دوزخ میں داخل نہیں ہوگا جس کے دل میں رائے کے دانے برابر بھی ایمان ہوگا، اور کوئی ایسا آدمی جنت میں داخل نہیں ہوگا جس کے دل میں رائے کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوگا۔ تو رائے کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوگا تو وہ آدمی جو ہے جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ تو جنت میں داخلے کے لیے کیا ہے کہ تکبر نہ ہو، اللہ تعالیٰ کو نہیں پسند ہے، یعنی ٹھیک ہے۔ اچھا اب ہم جو ہے 23 پہ آ کے نہیں بلکہ کنکلوڈ کر لیتے ہیں انشاءاللہ۔ اب اللہ ہی معبود برحق ہے، اس کے سوا کوئی لائق عبادت نہیں، وہ واحد ہے، احد ہے، فرد ہے، صمد ہے۔ کافروں کے دل بھلی بات سے انکار کرتے ہیں، وہ اس کلمہ حق کو سن کر سخت حیرت زدہ ہو جاتے ہیں۔ اللہ واحد کا ذکر سن کر ان کے دل مرجھا جاتے ہیں، ہاں اوروں کا ذکر ہو تو کھل جاتے ہیں۔ یہ اللہ کی عبادت سے مغرور ہے، نہ ان کے دل میں ایمان، نہ عبادت کے عادی، ایسے لوگ ذلت کے ساتھ جہنم میں داخل ہوں گے۔ یقیناً اللہ تعالیٰ ہر چھپے کھلے کا عالم ہے، وہ جو چھپ کر کرو اس کو بھی جانتا ہے، جو ظاہر سے کرو اعلانیہ کرو اس کو بھی جانتا ہے، ہر عمل پر جزا اور سزا دے گا۔ وہ مغرور لوگوں سے اللہ تعالیٰ بیزار ہے۔ تو انشاءاللہ ہم نیکسٹ ٹائم کنٹینیو کریں گے، کیونکہ ہمارا ٹائم اب ہو چکا ہے، تو ہم یہیں کنکلوڈ کرتے ہیں انشاءاللہ۔ کوئی حدیث کوئی آیت، میرے خیال سب ہو گیا انشاءاللہ۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ لوگوں کو کوئی بات رکھنی ہو ان آیت کے متعلق، کچھ ایڈ کرنا ہو تو ضرور بتائیں، ٹھیک ہے۔ انشاءاللہ جمعے کو حاضر خدمت ہوں گے انشاءاللہ، تو ضرور اٹینڈ کریں اور بہنوں کو بھی بتائیں۔ چلے آپ میں سے کوئی بات رکھنا چاہے گا تو